آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد حالات سے تنگ آ کر کباڑ کا کام شروع کر دیا۔ میں نے اب تک سر کم از کم 10 کتابیں لکھ دی ہیں، شائع نہیں ہو سکی سر، سورسز کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکی سر، کسی نے کوئی سپورٹ نہیں دی، صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے، اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں بس۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم جی، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد حالات سے تنگ آ کر کباڑ کا کام شروع کر دیا۔ کباڑ کے کام کے دوران ان کی دوستی شاعری سے ہو جاتی ہے تو پھر ایک نہیں بلکہ 3-4 کتابیں شاعری کی لکھ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ ہیرو ہیں کون؟ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ بسم اللہ سے ہے ابتدا میری، میرے خدا سے ہے یہ دعا میری، اتر جائے ہر مسلمان کے سینے میں یہ تحریر ناتواں میری۔ جناب حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کے آج کل؟ شکر الحمدللہ جناب، آپ کے سامنے ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ ٹھیک ہے، روزی روٹی چل رہی ہے۔ تو یہ کتنا مطلب روز کا کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ تقریباً 1000 روپیہ روز کا کر لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف آپ یہیں پر بیٹھتے ہیں یا پھر اس سے باہر بھی کہیں جاتے ہیں آپ؟ نہیں، اس سے باہر بھی جاتے ہیں، پھیری لگانے جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پھیری لگا کے لوہا وغیرہ لے کے آتے ہیں، تو اس طرح چل رہا ہے کام۔ جمال صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ سر میں نے FA کیا ہے، ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں دنی سے، اس کے بعد دوریا اور JLM انٹر کالج سے FA کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حالات کے دوران جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ کے گاؤں والے ہیں، کچھ سپورٹ ملی آپ کو ان کی طرف سے؟ نہیں سر، کسی نے کوئی سپورٹ نہیں دی، صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے، کسی نے کوئی سپورٹ نہیں دی، اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں بس۔ اچھا، ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق آپ نے شاعری کی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن پھر یہاں پر آپ نے کیسے شاعری کی کتابیں لکھی ہیں آپ نے؟ سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے ہم نے شاعری سے دوستی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتابیں آپ کے سامنے وہ پڑھی ہیں، چیک کروائیں آپ کو۔ سر یہ میں نے کتابیں لکھی ہیں، تو کتنی کتابیں آپ نے ابھی تک لکھ دی؟ میں نے اب تک سر کم از کم 10 کتابیں لکھ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ شائع نہیں ہو سکیں؟ شائع نہیں ہو سکی سر، سورسز کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکی، غریبی کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکی۔ جمال صاحب آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، جی۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے بھی کچھ لکھا ہوگا، تو کچھ پاکستان کے لیے آپ نے کیا لکھا ہے؟ سر پاکستان کے لیے میں نے بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ جی۔ لیکن جو ہماری اکثریت قوم کی ہے نا، وہ بے عربی کا شکار ہے، یورپ کا سٹائل استعمال کر رہی ہے، جی تو اس پہ کچھ میں نے لکھا ہے، ضرور۔ تو عرض کرتا ہوں۔ مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے، حقیقت میں شرم و حیا جا رہا ہے۔ مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے، حقیقت میں شرم و حیا جا رہا ہے۔ یورپ کی آب و ہوا ہے کچھ ایسی، مسلمان جسے شوق سے کھا رہا ہے۔ کلبوں میں جانے کی کیا خوب ہے تیاری، مسجد میں جانے سے گھبرا رہا ہے۔ حجاب عورتوں کا گہنا ہے لیکن سر پہ دوپٹہ نہ شرم و حیا ہے۔ ہر سو ہی دیکھی مسلمان کی تباہی، دشمن جو چاہے کیے جا رہا ہے۔ خدایا بدل دے مسلمان کی حالت، سارا زمانہ اب تو بدلتا جا رہا ہے۔ جمال صاحب ہم پنجابی ہیں، ہم پنجاب میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجابی کا کچھ شعر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی، تے کچھ پنجابی واسطے بھی لکھیا جی بالکل لکھا ہے۔ سچ بولن تے اتھے پابندیاں نے، سچ بولن تے اتھے پابندیاں نے، جھوٹ بولن تے لوکی انعام دیندے۔ اتھے عالم تے فاضل دی قدر کوئی نہیں، چور ڈاکن لوکی مقام دیندے۔ اتھے چور نو کہن تو چھیتی آ، بھیج پولیس نو بھی نیت پیغام دیندے۔ چھڈ گل دے ناصر اس دنیا دی تے یوسف جیاں نو کار نیلام دیندے۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے۔ جمال صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ شاعر اس وجہ سے شاعر بن جاتے ہیں کہ ان کو عشق کے اندر جو ہے وہ ناکامی ہو جاتی ہے، تب وہ شاعر بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے عاشقوں کے لیے بھی کچھ لکھا ہے؟ ہاں جی، عاشقوں کے لیے میں کچھ اشعار مطلب عرض کرتا ہوں۔ کاش جو تیری زلفوں کا سایہ ہوتا، کاش جو تیری زلفوں کا سایہ ہوتا، یہ جہاں اتنا تو نہ پرایا ہوتا۔ پھول مسلو تو پھر بھی مل جائیں، دل تو شیشہ تھا یوں نہ گرایا ہوتا۔ ایک اور شعر پیش کرتا ہوں سر۔ رخ پہ تیرے زلف کا پہرا دیکھا، رخ پہ تیرے زلف کا پہرا دیکھا، جب پہلی بار میں نے تیرا چہرہ دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ چاند گھٹاؤں میں چھپا بیٹھا ہے، ایک ہنسی خواب کا رنگ سنہرا دیکھا۔ ایک اور شعر عرض کرتا ہوں۔ ان کی یاد دل سے بلائیں تو بلائیں کیسے، جو نقش دل پہ ابھر چکے ہیں ان کو مٹائیں کیسے۔
اور گزر جاتے ہیں، وہ اپنے پاس سے اجنبی کی طرح، وہ بیتے دن انہیں یاد دلائیں تو دلائیں کیسے؟ دلائیں کیسے؟ اچھا جمال ناصر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں یہ شائع نہیں ہو سکیں، تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر ان کے نام میں یہی پیغام مطلب ہے، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری کتابیں شائع نہیں ہوئیں وہ ہونی چاہیے، تاکہ مجھے بھی مطلب ہے کچھ موقع دیا جائے اور میں اچھی شاعری میں نیکسٹ لکھ سکوں۔ جی اچھا، تو جاتے ہوئے اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے اردو پوائنٹ کے ویورز کے لیے کیا شیئر کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھے نے اچھا برے نے برا جانا مجھ کو، جیسا خود تھا ویسا پہچانا مجھ کو۔